شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ اللہ کے پاک نام سے آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ جی، اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کریں گے پارہ نمبر 6 کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بری بات کو اعلانیہ بیان کرنے کی ممانعت آئی ہے اس آیت کے اندر۔ اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بری بات کو اعلانیہ بیان کرنا پسند نہیں کرتا کہ اس کی تشہیر کی جائے، برائی کی تشہیر کی جائے، اس کو پھیلایا جائے، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا۔ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو ظاہر کرے تاکہ انصاف حاصل کر سکے۔ نیکی کو ظاہر کرنا یا چھپانا دونوں صورتیں قابل قبول ہیں، لیکن برائی کو معاف کرنا اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور عفو و درگزر کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، اس کو اس حد تک اجازت ہے کہ وہ اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے تاکہ اسے انصاف مل سکے۔ تو اسلام کیونکہ انصاف کا دین ہے اور انصاف کا ہی حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ تو اس آیت کے حوالے سے ایک تو ہم دیکھتے ہیں، جیسے ایک ہمیں مثال ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اپنے ہمسائے کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ وہ مجھے بہت زیادہ ستاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ آپ کے پاس وہ 2-3 بار آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سارا مال و اسباب نکال کر باہر پھینک دو، اور خود بھی اسی طرح گھر سے نکل جاؤ اور سڑک پر آ جاؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا، راستے میں اپنا مال و اسباب لے کر بیٹھ گیا۔ اب جو گزرتا پوچھتا کیا بات ہے، کہتا میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں۔ اور گزرنے والا ہر کوئی اس کو پھر برا بھلا کہتا کہ رب کی مار ہو اس پڑوسی پر، اللہ غارت کرے اس پڑوسی کو، جب اس کا یہ حال ہو کہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ چلو
اللہ کی قسم اب مرتے دم تک میں تمہیں نہیں ستاؤں گا۔ تو پڑوسی کا یہ طریقہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کیا تھا کہ اس کو ستایا جا رہا تھا پڑوسی کو، جواباً میں اس نے ایسا عمل نہیں کیا کہ اس نے بھی ستانے والا کیا عمل کیا ہو یا اس کو برا بلا کہا ہو، بلکہ وہ گھر سے ہی نکل گیا اور ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں پر آنے جانے والا اس کو دیکھتا تھا اور پوچھتا تھا اور سوال کرتا تھا، تو وہ اس کے جواب میں یہ بتاتا تھا کہ پڑوسی کی وجہ سے ہے، تو وہ خود ہی شرمسار ہوا اپنے کیے پر پڑوسی، اور اپنے اس برے عمل سے باز آ گیا۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا نکات ملتے ہیں؟ عملی نکات کہ بلا ضرورت دوسروں کی برائیوں کو اعلانیہ بیان کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ پر ظلم ہو تو مناسب فورم پر انصاف کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو اگر انصاف کے لیے آواز بھی اٹھانی ہو تو ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں پر کہ انصاف ملنے کی امید ہو۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم کا معاملہ کیا جا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کے سامنے جو ظلم کرنے والا ہے اس کے حوالے سے برائیاں کرتا رہے اس کی اور بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، جب کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے یا زیادتی والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ جب اپنی زیادتی کو کھول کر دوسروں کے سامنے رکھنے لگتا ہے تو وہ خود بھی زیادتی پر اتر آتا ہے، یعنی کہ وہ خود بھی جو معاملہ ہوتا ہے اس سے بات کو بڑھا چڑھا کر بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ زیادتی والا معاملہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ بھی اس طرح کی زیادتی نہ کریں۔ ہاں، جتنا ظلم کیا جا رہا ہے جہاں سے امید ہو تو وہاں پر آواز اس حد تک اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی صبر کرے گا تو وہ اس کی جزا پائے گا۔ تو نیکی کرتے ہوئے اخلاص نیت کا خاص خیال رکھیں، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ بڑھے۔ آیت نمبر 150 سے 152 تک ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ بنا لیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلدی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، تفریق کریں، ایک دوسرے کے درمیان امتیاز کریں، وہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو بھی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے اور مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایمان اب کسی کا بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے تمام رسولوں پر بلا تفریق ایمان لائیں، کسی بھی نبی کی تعلیمات کا انکار نہ کریں کیونکہ یہ کفر کے مترادف ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور تمام انبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہاں، جس حد تک ہم جانتے ہیں وہ تعلیمات اگر قرآن کی تعلیمات سے نہ ٹکرائیں، اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹکرانے کی وجہ ان کے درمیان فرق میں، کیونکہ ان کے اندر اب تحریف اور تبدیلی ہو چکی، جو پہلے انبیاء کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن محفوظ کتاب ہے، الحمدللہ رب العزت نے اس کی خود حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حصول کے لیے نیک اعمال کریں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ رکوع ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان اور اعمال میں احتیاط برتنی چاہیے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق بن سکیں۔
رکو نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 153 سے آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 154 میں جو بات کی گئی ہے کہ اہل کتاب کے غیر معقول مطالبات ہیں اور ان کی سرکشی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب آپ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، تو وہ یقیناً موسیٰ سے بھی اس سے بڑے سوال کر چکے ہیں۔ تو وہ معجزات کی سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کی وجہ سے ان پر پہاڑ کو اٹھایا یعنی کوہ طور کو، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں تم زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک انتہائی مضبوط عہد لیا تھا۔ تو یہ آیات اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کے ان مطالبات اور غیر معقول رویوں کی نشاندہی کرتی ہیں، جن کے تحت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات کرتے ہیں جو اللہ کی قدرت اور حکمت سے مارواں ہیں۔ ان کا رویہ سرکشی اور خود پسندی کا مظہر ہے، کیونکہ معجزات اور ایسے واقعات جو عام طور پر نہیں سامنے نظر آتے، اگر کسی کے سامنے ظاہر بھی ہو جائیں تو وہ معجزات ضروری نہیں ہے کہ اس کے ایمان لانے کا باعث بن جائیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے سرکشی کی اور وہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ کس طرح یہودیوں نے اپنے عہد توڑے، انبیاء کو قتل کیا اور اپنے دلوں کو سخت کر لیا۔ ان رویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا، جس کا نتیجہ لعنت اور سخت عذاب کی صورت میں نکلا۔ آیت نمبر 155 ہے، چنانچہ ان کے پختہ عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، بلکہ ان کی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے درست عقیدے پر ہیں، ہمیں کسی اور نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے قول اور عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ ایمان میں کمی کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب لازم ہے، تو اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کریں اور وعدوں کو نبھائیں، ظلم و زیادتی سے بچیں اور انصاف پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی سے اپنی ذات کو تقویت دیں۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی گئی، اور بلا شبہ جن لوگوں میں اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے باز رکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان انہوں نے بیٹھے ہوئے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ یہ قربانی دے گا، تو ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کی جگہ قربانی دوں گا، تو اللہ رب العزت نے اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عطا کر دی، اور اس طرح انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا، اور اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن وہ اپنے اس حوالے سے بھی جو انہوں نے
سیدنا ان کے جو خیال تھا کہ انہوں نے سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، ان کو سولی چڑھایا ہے، تو وہ خود بھی اس کے بارے میں مختلف قسم کی رائے رکھتے تھے اور اختلاف کا شکار ہو گئے بعد میں۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 100 سے زیادہ احادیث آتی ہیں کہ وہ آسمان سے اتریں گے قیامت کے قریب، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اسی طرح سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، یعنی جسم اور روح دونوں طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، اور یہودی ہوئے اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے، ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم پختہ کار اور ایمان والے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ تو یہ آیات ان اہل کتاب میں سے ان افراد کی تعریف کرتی ہیں جو سچے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، بغیر کسی تفریق کے۔ اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں کو اور ان کا اجر عطا کرے گا، اور ان کے لیے بڑی رحمت ہوگی۔ تو دین پر ثابت قدمی سے مراد کس طرح سے آتی ہے؟ یعنی نفع مند علم پختگی کی وجہ سے ثابت قدمی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلص مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے روشن ہوتے ہیں، اور جو اپنے اعمال میں خلوص رکھتے ہیں۔ عملی نکات کیا ہیں ان آیات کے؟ اپنی ایمانداری کو مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی اور اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اور تمام فرقہ وارانہ اختلافات سے بالا تر رہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اپنائیں، اور اخلاقی معیار کو بلند کریں۔ رکن نمبر 3 ہے آیت نمبر 163 سے 165 تک انبیاء کرام، انبیاء علیہ السلام پر وحی کا نزول اور ان کی رسالت کی تصدیق کے بیانات ہیں اس رکوع کے اندر۔ ہم نے آپ کی طرف بلا شبہ ایسے ہی وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی، اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول تھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ تو قرآن میں 25 رسولوں کے نام آئے ہیں، اور رسولوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے، جسے ایک روایت میں آتا ہے 1,24,000۔ اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر علاقے میں رسول بھیجے۔ اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، خود کلام کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے 3 رسولوں سے خود کلام کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح سے آدم علیہ السلام سے۔ اور رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ پر وحی کی ہے، جس طرح آپ کی طرف وحی آئی تھی، آپ کو پہلے رسول یا نبی نہیں ہے، اسی طرح نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد علیہ السلام پر بھی وحی نازل کی گئی تھی۔ ان انبیاء کی رسالت کی تصدیق اور ان پر وحی کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وحی کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی تھے۔ تو آپ پر جس طرح وحی نازل کی گئی، تو آپ کو جس طرح آپ کی قوم ستا رہی ہے، تو ان کو بھی ستایا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت گھر بنایا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومتے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے مگر کہتے کہ یہاں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تو عملی نکات کیا ہیں کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے۔ وحی کی اہمیت کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 166 سے 170 میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کا بیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ پر اتارا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، اور یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ عبدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو تنبیہ کرتے ہوئے ان آیات میں فرماتے ہیں کہ دین میں غلو نہ کریں اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تثلیث یعنی تین خداؤں سے باز آ جاؤ، جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ تین خدا ہیں، انہوں نے اپنے غلط عقائد گھڑ لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو دین میں غلو سے منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جو مریم کی طرف ڈالا گیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تثلیث یعنی تین خدا رکھنے کے عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مضبوطی سے ایمان رکھیں اور شرک سے بچیں، دین میں اعتدال پسندی اختیار کریں اور غلو سے پرہیز کریں کہ رسول کی یا نبی کی محبت میں اس حد تک آگے نہ چلے جائیں یا کسی بھی شخصیت کی محبت میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر درجہ دے جائیں یا ایسی صفات اس کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کریں جو نہیں پائی جاتی۔ تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے الہ بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، تو یہ ان عقائد کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ آیت نمبر 172 سے 173 میں عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتوں کی اللہ کی بندگی کا اعتراف ہے۔ آیت نمبر 172 ہے، مسیح اس بات سے ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر انہیں دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا، اور انہیں دردناک عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار تکبر کرتے ہیں جمع کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب ان سے لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے،
اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 173 ہے، پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر انہیں دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا، اور وہی وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا اور انہیں دردناک عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر پورا پورا دے گا اور اپنے فضل سے عطا کرے گا، لیکن جو لوگ انکار اور تکبر کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیک اعمال کی کثرت کریں اور اللہ کے فضل کی امید رکھیں اور مشکلات میں صبر کریں۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتارا ہے، چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ آیت نمبر 176 ہے اور سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ اس میں کلالہ کے احکامات اور وراثت کی تقسیم کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ چنانچہ وارث اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کے ترکے میں 2/3 حصہ ہے۔ اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں کلالہ یعنی کہ وہ ایسا شخص جس کا نہ بیٹا ہو نہ باپ ہو، یعنی کہ جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین موجود ہوں، اس کے حوالے سے اس کی وراثت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو لیکن اس کی بہن ہو، یعنی اس کے بہن بھائی ہیں، تو اس بہن کو ترکے کا نصف حصہ ملے گا، اور اگر بہن فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر 2 بہنیں ہوں تو 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر بھائی اور بہن دونوں ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ آیت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میری ایک بہن ہے، اس کے مرنے پر مجھے کیا ملے گا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور والدین بھی حیات نہیں تھے، تو پھر اب اس کی جو حصہ ہے، اس کی وراثت ہے، وہ کس طرح سے تقسیم ہوگی اگر وہ پہلے وفات پا جائے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات نازل کیے کہ یہ ایسے شخص کی وراثت پھر کس طرح تقسیم ہوگی۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخری نازل ہونے والی آیت یہ والے کلالہ کی آیت ہے، یعنی کہ جو میراث کے احکامات ہیں ان میں سے سب سے آخری میں یہ والی آیت بھی نازل ہوئی، سورہ نساء کی 176 نمبر آیت۔ تو وراثت کے اسلامی احکام کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے واضح احکامات دیے ہیں اور اس کے حوالے سے ہر کسی کے حصے مقرر کیے ہیں، تو جو حصہ جس کا مقرر کیا گیا ہے اس کا حصہ انصاف کے ساتھ دیا جائے، ورنہ دوسری صورت نہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے اور پھر اس پر سزا کا وہ شخص مستحق ہوگا۔ ترکے کی تقسیم میں انصاف اور عدل کو یقینی بنانا چاہیے کہ کسی کو نہ زیادہ دینا کسی محبت کی وجہ سے، چاہت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، جو حصے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے ان کے مطابق ہی معاملات کیے جائیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہماری یہ صورت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ المائدہ کا۔
یہ مدنی صورت ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے، لوگوں کے ساتھ وعدے اور قسمیں شامل ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ معاہدے ہیں ان کی بھی پابندی کرو، اور جو لوگوں کے ساتھ جو تم معاہدے کرتے ہو ان کو بھی پورا کرو۔ عہد کی پابندی ایمان کا حصہ ہے، اور اس کی خلاف ورزی نفاق کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ وہ اسے ترک نہ کرتے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب عہد کرے تو دھوکہ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ تو اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پابندی کریں، سچائی اور دیانت داری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آیت نمبر 2 ہے، اس میں تقوی اور نیکی میں تعاون کرنے اور گناہ اور زیادتی میں عدم تعاون کی بات کی گئی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ رکھنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں ہرگز اس بات پر مجرم نہ بنا دے۔ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کریں۔ یہ اصول ایک مثالی معاشرے کی بنیاد ہے، جہاں پر لوگ بھلائی میں ساتھ دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، گناہ اور ظلم کے کاموں میں شرکت کرنے سے گریز کریں۔ اور اللہ تعالیٰ مویشیوں یعنی کہ بہیمت النعام کو حلال قرار دیتے ہیں سوائے ان کے جن کی حرمت مخصوص احکام میں بیان کی گئی ہے۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور حرام قرار دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، بس جو شخص ان امور سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی کا کام ہے، کیونکہ تیروں کے ذریعے سے وہ عرب کے اندر یہ رواج تھا، کوئی کام کیا کرتے تھے۔ تو جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور یہ سارے کام جو ہے تو اس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔
چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں سدھائے کتوں کو چھوڑتا ہوں اور وہ میرے لیے شکار کرتا ہے، اور میں اللہ کا نام لے کر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ لے اسے کھاؤ۔ اور میں نے کہا، اگر وہ اسے قتل کر دے، خواہ وہ قتل کر دے بشرطے کہ قتل میں سے اپنا وہ کتا وہ خود نہ اس میں شامل ہو، اس میں خود نہ کھائے، تو تم اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اسے اگلی آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، اور آپ کہہ دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھار رکھے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو، اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ مومن پاک اور دامن عورتیں مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو، اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ مزید برآں پاک دامن اہل کتاب عورتوں سے خواتین سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، بشرط یہ کہ مہر ادا کیا جائے اور نکاح کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ معاملات میں اسلامی حدود کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور نکاح میں تقوی اور دیانتداری کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ رکوع ہمیں عہد کی پابندی، حلال و حرام کی تمیز، نیکی میں تعاون اور اہل کتاب کے ساتھ معاملات میں اسلامی اصولوں کی پیروی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 6، اور آیت نمبر 6 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ رکوع ہمیں طہارت، شکر گزاری، تقوی، عدل اور ثابت قدمی کی تعلیم دیتا ہے، جو ایک مومن کی زندگی کے بنیادی اصول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نماز سے قبل وضو کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس میں چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں تک دھونا شامل ہے۔ اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو مکمل غسل کا حکم ہے، اور اگر پانی میسر نہ ہو یا بیماری کی حالت ہو تو اس صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی طہارت ہے، اور تکبیر تحریمہ کے ذریعے نماز میں داخل ہوا جاتا ہے، اور سلام کے ذریعے نماز سے نکلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طہارت کے احکام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اپنی نعمتوں کو مکمل ہونے پر اس کا شکر ادا کرو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، اور ان کا مقصد بندوں کو روحانی اور جسمانی پاکیزگی عطا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور طہارت کے احکام کی پابندی کریں، اپنی زندگی میں جسمانی اور روحانی پاکیزگی کو اہمیت دیں۔
آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے احسانات کو یاد رکھنا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنی نعمتوں اور احسانات کو یاد کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ یاد دہانی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں تقوی کا حکم دیا گیا، تو تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس شعور کے ساتھ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر عبادت کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور طہارت کے احکام کی پابندی کریں، اپنی زندگی میں جسمانی اور روحانی پاکیزگی کو اہمیت دیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدمی اور دشمنوں کی سازشوں سے اللہ رب العزت نے آگاہ کیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، پس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور دشمنوں کی عداوت کے باوجود حق پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت دیتے ہیں، کہ انہیں تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ ان کی اللہ کے رسول کیا لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، وحی نازل ہوئی، اور سنت، وہ طریقہ۔ یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی دل کی مرضی کو قربان کر دینا اس چیز پر جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا طریقہ ہے، تو وہ اپنی خواہشات کو تابع کر دینا ہے، کہ اپنی خواہشات کو نہ دیکھنا، اس طرف نہ دیکھنا جو دل چاہ رہا ہے یا جو مرضی ہے یا جو لوگ چاہ رہے ہیں اس کے مطابق نہ چلنا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جو اللہ کے رسول کے سنت کا طریقہ ہے اس پر ڈٹ جانا، تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ چیز واضح معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اس پر شکر گزار رہیں، تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، عدل و انصاف پر قائم رہیں، کسی کی دشمنی کی وجہ سے انصاف سے نہ ہٹیں، اللہ پر توکل کریں، اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں۔ رکن نمبر 7 ہے، یہ رکن ہمیں عہد کی پاسداری، اللہ کی کتاب پر عمل اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی اہمیت سکھاتا ہے۔ آیت نمبر 12 سے 13 میں بنی اسرائیل سے عہد اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، ہر قبیلے میں سے یعنی ایک نمائندہ تھا، اور یہ نمائندے اس لیے منتخب کیے گئے تھے کہ وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور اس کا انتظامی امور کریں گے، اور ان کے درمیان تاکہ کوئی جھگڑا یا فساد نہ ہو، اور ہر قبیلے کا اپنا جو ہے سربراہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا۔
تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا۔ تو یہ بخشش کا راستہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو ان کاموں کی وجہ سے اللہ کی بخشش کا ذریعہ یہ کام بن سکتے ہیں۔ وہ کون سے کام اللہ رب العزت نے بتائے ہیں؟ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نکالنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں، اور ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد دیا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے، انہیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، رسولوں پر ایمان لانے، ان کی مدد کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ کے کلام میں تحریف کی اور نافرمانی کی راہ کو اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ یہ پوری ایک طویل حدیث ملتی ہے، اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس نے 100 قتل کر لیے پورے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ کہ بڑے سے بڑے گناہ کر لے کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت پاؤ گے، لیکن اگر اپنی سرکشی پر اکڑ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش نہیں مانگو گے تو پھر گمراہی میں بڑھتے ہی چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کریں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں، رسولوں کی تعلیمات پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ ہمارے کرنے والے کام ہیں۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں عیسائیوں کی گمراہی اور نصیحت کا بیان ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض اور عداوت بھڑکا دی، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی گمراہی کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی عہد کو فراموش کیا، آپس میں عداوت اور بغض کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی اور تو ان پر حق واضح کیا، لیکن انہوں نے اس سے انحراف کیا اور اس پر عمل نہ کرنے پر وہ پورا اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور نصارہ بھی، اور اسی طرح سے مسلمانوں بھی 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کریں، فرقہ واریت اور دعوت سے بچیں۔ آیت نمبر 16 سے 19 میں اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کہہ دو، پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے۔ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیں، پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو کتاب اللہ کی وضاحت کرتے ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 570 سال بعد پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک گھر بنایا ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ رکھ دی ہو، اور پھر وہ اینٹ میں ہوں، یعنی میں خاتم النبیین ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 8، آیت نمبر 20 سے 26 تک مشتمل ہے۔ یہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر، اس کے احکامات پر عمل اور نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں، یعنی کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، اب جو شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، جو انبیاء کی قوم ہے، وہ علاقہ، اس علاقے کی بات ہو رہی ہے، میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی یاد دلائی ہیں کہ اللہ نے ان میں انبیاء مبعوث فرمائے، انہیں بادشاہت عطا کی، اور وہ نعمتیں دیں جو کسی اور قوم کو نہیں دی گئی تھی۔ پھر انہیں حکم دیا کہ ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہوں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی، اور پیچھے نہ ہٹیں تاکہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور پیچھے نہ ہٹیں۔ آیت نمبر 22 سے 24 میں بنی اسرائیل کا خوف اور نافرمانی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں میں سے دو آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی تم پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، یقیناً ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ تو یہ ان کا سرکشی اور ڈٹائی کا انداز تھا کہ کس طرح سے وہ نبیوں کو بھی کی بات کو بھی نہیں سنتے تھے اور جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ وہاں تو زور آور لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے، اور وہ اتنے طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن دو خدا ترس لوگوں نے کہا، دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہوگے تو غالب آ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ ان آیات سے ہمارے لیے کیا لیسن ملتا ہے؟ اور اس کے وعدوں پر یقین رکھیں، خوف اور کمزوری سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں۔ آیت نمبر 25 سے 26 میں نافرمانی کی سزا اور 40 سال کی سرگردانی کا بیان ہے۔
اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین میں ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ تو بنی اسرائیل کی نافرمانی اور پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرگرداں رہنے کی سزا دی کہ وہ اسی صحرائی علاقے میں 40 سال تک ہی رہے اور وہ وہاں سے نکل نہ سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کی نافرمانی کی سزا ہے جو ان کو دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم برائی دیکھ کر اسے نہیں روکتی تو قریب ہے کہ اللہ ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے بنی اسرائیل کے رویے کیوں رکھے؟ اسی وجہ سے کہ ہم ان رویوں کو اپنانے سے بچ سکیں، برائی کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو۔ رکو نمبر 9 ہے، آیت نمبر 27 سے 34 تک ہے۔ یہ رکو ہمیں حسد سے بچنے، تقوی اختیار کرنے، انسانی جان کی حرمت کو سمجھنے اور توبہ کی اہمیت پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 28 میں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے اور کس طرح سے قربانی اور حسد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ تو تاریخ اسلام کا اہم واقعہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی۔ تو قبول کرنے کا اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی کیا نشانی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، یعنی کہ قربانی ہوتی تھی تو آسمانی آگ اس کو اگر کھا لیتی تھی تو وہ پھر اس صورت میں کیا ہے کہ قربانی قبول ہو جاتی تھی جو قربانی دی جاتی تھی، اور اگر نہیں آگ نے اس کو نہیں کھایا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس دوسرے نے کہا کہ میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے، یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں، یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو گے، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا کہ اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی جبکہ قابیل کی نہ ہوئی۔ حسد کے باعث قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ صرف متقی لوگوں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے اور قابیل کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائے گا چاہے قابیل اسے قتل کرتے، بلکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا جس سے وہ خسارے میں پڑ گیا۔ تو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس سے یہ سب سے پہلا قتل تھا انسانیت کا جہاں سے آغاز ہوا قتل کے سلسلے کا۔ اور قابیل کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس دور میں جو دونوں بہن بھائی تھے تو ان کا نکاح کیا جاتا تھا اور ان کے 2 بچے ہوتے تھے، ایک ہر سال میں ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی۔ تو وہ جو اگلے سال والا ان کی بیٹا ہوتا تھا اور وہ بیٹی ہوتی تھی تو دونوں کراس میں ان کی آپس میں نکاح ہوتا تھا، یعنی کہ 2 جو جڑواں بہن بھائی ہوتے تھے ان کا نہیں ہوتا تھا۔ تو جو قابیل کے ساتھ جس کا نکاح ہونا تھا وہ حابیل کی بہن تھی، اور قابیل اپنی یعنی جو اس کی جڑواں بہن تھی وہ اس کو پسند کرتا تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن اس کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی، اور پھر دونوں کے درمیان اس بات پہ معاملہ طے ہوا کہ پھر دونوں جو ہے قربانی کو پیش کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس چیز کو قبول کر رہا ہے اس کی بات کو، اس کو اجازت مل رہی ہے تو اس بات کی نشانی ہوگی کہ قربانی پیش ہوگی، تو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ قربانی پیش کی گئی اور
حابیل جو ہے اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا کہ آسمانی آگ نے اس کو کھا لیا، اور قابیل اس پر حسد کا شکار ہو گیا اور اس پر اس نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 2 مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو قاتل ہے لیکن مقتول کو کیوں اس کی سزا ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی قاتل کے قتل پر آمادہ تھا کہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی اس کو قتل کر ڈالتا، اس لیے دونوں کو یہ سزا دی جائے گی کہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ تو حسد اور بغض سے بچیں کہ کس طرح سے انسان حسد کا جب شکار ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا جرم بھی کرنے پر اس کو شیطان بہکا دیتا ہے اور بڑے سے بڑا جرم بھی وہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے اعمال کریں، صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہیں۔ آیت نمبر 31 ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی کہ ہمیں سے عاجز ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے لاش کو کیا بندوبست کرے کہ قتل تو اس سے ہو گیا تھا، تو اس طرح سے دفن کرنے کا بھی، زمین میں جو دفن کرنے کا بھی ہے طریقہ اس کو پتا چلا کس طرح سے کہ کوے کے ذریعے سے جو زمین کو کرید رہا تھا تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر قابیل نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنی ندامت کا اقرار کیا کہ وہ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قتل ناحق میں معاونت کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے محروم۔ تو ہمیں کیا لیسن ملتا ہے اس آیت سے کہ ندامت کے بعد توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچیں، قدرت کی نشانات سے سبق حاصل کریں۔ بعض اوقات انسان کو قدرت کی نشانیاں اور جانوروں سے، پرندوں سے بھی وہ بہت کچھ سیکھنے کو اس کو مل جاتا ہے، جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ حابیل نے سیکھا انسانوں کے دفن کرنے کا طریقہ، اللہ رب العزت نے کس طریقے سے سکھایا۔ آیت نمبر 32 سے 33 میں قتل نفس کی حرمت اور سزاؤں کا بیان ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ تو انسانی جان کی حرمت کا بیان ہے اس آیت کے اندر، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لائے تھے، پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹ دیے جائیں یا انہیں اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو جس نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا کا بیان ہے، قتل، سولی چڑھانا، ہاتھ اور پاؤں کاٹنا یا جلا وطن کر دینا۔ تو فساد اتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اس لیے اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں مگر 3 صورتوں میں: جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی، اور دین کو چھوڑ کر جماعت سے الگ ہونے والا، یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے۔ تو انسانی جان کی قدر کریں اور حق خون ریزی سے بچیں، معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کروائیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ فساد پھیلانے کے بعد توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو گناہوں کے بعد خلوص کے ساتھ انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی تم ان پر قابو پا جاؤ تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رکو نمبر 10 ہے، آیت نمبر 35 سے 43 تک یہ رکو مشتمل ہے۔ یہ رکو ہمیں تقوی، اللہ کا قرب حاصل کرنے، جہاد، چوری کی سزا، توبہ کی اہمیت، اہل کتاب کے رویے کے متعلق اہم ہدایات فراہم کرتا ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو شرعی وسیلہ وہ ہے جس کا اللہ نے اور اس کے نبی نے حکم دیا، اسی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہوتا کہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دیں تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے اس کی قربت کے لیے وسیلہ تلاش کرنے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ وسیلے سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قرب کا باعث بنتے ہیں، جیسے عبادات، نیک اعمال اور اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا، اللہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کر کے اس کے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کے احکامات کی پیروی کریں، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کریں۔ آیات 36 اور 37 میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی مذمت کا بیان آیا اور ان کے انجام پر کی تنبیہ کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا اگر تمہارے پاس زمین پر سونا ہو تو کیا تم اسے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیہ میں دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو کہا جائے گا تم سے اس سے کم کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی ایمان لانا، لیکن تم نے انکار کیا۔ تو ایمان کی قدر کریں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور کفر سے بچیں۔ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں نیک اعمال کریں، تو نیک اعمال ہی انسان کے لیے توشہ آخرت بننے والے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر چوری کا بیان ہے، اور آیت نمبر 39 ہے، پھر جس نے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے جو ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، لیکن جو توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کے لوگوں کو اس لیے ہلاک کیا گیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا، یعنی کہ وہ بڑا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں جو امن و امان نہیں ہے اور انصاف نہیں لوگوں کو ملتا، تو وہ اسی وجہ سے کہ جو بڑا شخص ہے، جو مالدار ہے، تو اس کو وہ بڑا سے بڑا جرم کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات جو بے گناہ ہے یا کمزور ہے تو وہ سزا پا جاتا ہے۔ تو اس
ناانصافی کی وجہ سے معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے، اور جرائم کبھی رک نہیں سکتے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ چور کی سزا چوری کی سزا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہاتھ کاٹنا ہے، یہ بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے اندر، کہ اس میں معاشرے کا امن ہے اسی وجہ سے، کیونکہ جب ایک شخص کو پتا ہوگا کہ جب میں چوری کروں گا یا ایسا کوئی عمل کروں گا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہاتھ کٹنا کیسا عمل ہے، کہ ایسی چیز ہے نا جو ظاہر ہے، سب کو نظر آنے والی۔ ایک تو سزا ہوتی ہے جو انسان کو سزا ملتی ہے کسی مجرم نے، چاہے آپ دیکھیں کہ وہ اگر جس کو کہیں کہ عمر قید بھی کاٹ کر آ جائے، اور جیل میں جو ہے 14 سال یا 15 سال 20 سال گزار کر آ جائے، تو آپ اس کو دیکھ کر تو آپ کو نہیں پتا چلے گا نا کہ یہ، آپ اگر اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ سزا یافتہ مجرم ہے۔ لیکن ایک چور جس کا ہاتھ کٹا ہوگا تو وہ تو سب کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے گا کہ یہ چور ہے تو چور ہے، اس کا تو اس کے اوپر تو وہ چیز ثبت ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے معاشرہ جو چوری کرنے والا ہے، وہ چوری کرتے ہوئے پھر 100 دفعہ پہلے سوچے گا کہ میں کس وجہ سے چوری کروں گا۔ اور فقہ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف اصول میں بیان کیے گئے ہیں، جہاں پر علماء نے کہ کس چوری پر جو ہے سزا دی جائے گی اور کس طرح سے دی جائے گی، تو اس کی پھر ہمیں وہاں ڈیٹیل بھی ملتی ہے۔ تو حرام مال سے بچیں اور دیانتداری کو اختیار کریں، گناہ کے بعد خلوص دل سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، وہ جھوٹ کا بہت سننے والے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلام کو اس کے مقام کے بعد بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اگر تمہیں نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اہل کتاب کے بعض لوگوں سے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے کہ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں کی بات سنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننے والا ظاہر کرتے ہیں لیکن دل میں مخالفت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر بھی وہ آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں، جبکہ وہ خود اس سے منہ موڑتے ہیں کہ ہمیں شاید کوئی ہمیں چھوٹ مل جائے نا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں فتاویٰ لیے جاتے ہیں، جو مختلف کوئی معاملہ ایسا آ جائے تو سوسائٹی کے اندر کس طرح سے، ویسے آپ بے شک وہ کسی اور سیکٹ کو فالو کر رہے ہوں گے یا اس کو نہیں کریں گے، اس فرقے کو، لیکن جب اپنی مرضی کا فتویٰ لینا چاہیں گے تو پھر دوسرے فرقے کے پاس چلے جائیں گے اور کہیں گے اس کو بنیاد بنا لیا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کامن ہے کہ ویسے اس فرقے کی مخالفت ہوگی، لیکن جہاں پر پھر پتا ہوگا کہ وہاں سے ہمیں اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے گا، تو اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے پھر اس کو فالو کرنا شروع کر لینا اور باقی چیزوں میں نہ کر۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بھی فیصلہ کیوں لینا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تورات سے نہیں لینا چاہتے تھے، کہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے تھے کہ شاید اللہ کے رسول سے لیں گے تو ہمارے فیصلہ کوئی ہمارے حق میں آ جائے گا یا ہماری کوئی بچت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ مجھ سے پہلے تھے انہوں نے تورات کے مطابق فیصلے کیے، پھر اس میں تبدیلیاں کی، اور انجیل کے مطابق فیصلے کیے، پھر اس میں بھی تبدیلیاں کی، اور اب تم قرآن کے مطابق فیصلے کرو گے اور یہ سیدھا راستہ ہے۔
تو اللہ کے احکامات کو دل سے قبول کریں اور ان پر عمل کریں، منافقت اور دوغلے پن سے بچیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں اور ان کی پیروی کریں۔ یہ اس آیات کے اسباق ہیں۔ رکو نمبر 11 ہے، آیت نمبر 44 سے 50 تک یہ رکو مشتمل ہے۔ یہ رکو میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کے احترام، ان کے مطابق فیصلے کرنے اور قرآن کو آخری ہدایت کی کتاب ماننے کی اہمیت بتاتا ہے۔ آیت نمبر 44 میں تورات کی تنزیل اور اس میں ہدایت اور نور کا بیان ہے۔ آیت نمبر 44 ہے، یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بنے اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو۔ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ ساری انسانیت کے لیے اصول ہے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ اس کے مطابق انبیاء اور اولیاء علماء یہودیوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پر تورات نازل کی گئی اور ان پر اس کے مطابق عمل کرنا فرض تھا۔ تو اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا احترام، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، علماء اور دینی رہنماؤں کی قدر کریں جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 44 سے 47 میں اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کرنے والوں کی مذمت کا بیان ہے۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ہے اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو صدقہ کر دیا تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ یہ آیات ان لوگوں کی مذمت کرتی ہیں جو اپنی خواہشات یا رائے کو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر مقدم رکھتے ہیں، جو شریعت کے مطابق نہیں چلتے اور فیصلے اپنی دل پسند اور مرضی سے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فیصلہ کرو تو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو، اگر اس میں نہ پاؤ تو سنت رسول کے مطابق، اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ فیصلہ سازی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو ترجیح دیں، اپنی خواہشات کو شریعت پر مقدم نہ رکھیں۔ آیت نمبر 46 کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا اور متقین کے لیے نصیحت تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ورقہ بن نوفل جو نصرانی تھے انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے، اور اس میں جو موجود احکام کو وہ جانتے تھے۔ تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کی تصدیق کریں۔ آیت نمبر 48 سے 50 میں قرآن کے نازل ہونے کے بعد سابقہ شریعتوں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 48 ہے،
اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، اور ان پر نگہبان ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، اور تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب چیزوں کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان ان کے مطابق اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ اس سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور وہ کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید حق کے ساتھ نازل ہوا، ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں جو بیان ہوا وہ یہ ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق اور اس کا محافظ ہے، لہٰذا اہل کتاب کو چاہیے کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اسی طرح سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس طرح جب آئیں گے قیامت کے نزدیک نزول ہوگا تو وہ بھی بحیثیت امت محمدی ہی کے آئیں گے، کیونکہ اب نبی رسول تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آ نہیں سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اسی کو فالو کرنے والے ہوں گے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ قرآن کو آخری اور مکمل ہدایت کی کتاب مانیں، فیصلہ سازی میں قرآن و سنت کو بنیاد بنائیں۔ یہاں رک کے اپنا ضرور جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور کیا قرآن و سنت کو ہم سب سے ٹاپ پریورٹی پہ رکھتے ہیں اپنی زندگی کے معاملات میں۔ رکو نمبر 12 ہے، آیت نمبر 51 سے 56 تک مشتمل ہے۔ یہ رکو ہمیں دوستی اور تعلقات میں احتیاط برتنے، منافقت سے بچنے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے محبت اور وفاداری کی اہمیت سکھاتا ہے۔ تو یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت کی گئی ہے، آیت نمبر 51 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو یہودہ نصارہ کو دوست بنانے سے منع فرماتا ہے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو شخص ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے دیکھنا چاہیے تو دوستی اور تعلقات میں احتیاط برتیں تاکہ ایمان پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اولین ترجیح دے، کہ وہ دوستی جس کے اندر جو ہے آپ کو اپنے دین کے جانے کا خطرہ نہ ہو تو اس حد تک جو ہے جائز ہے، لیکن ان کے ساتھ دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، یا وہ دوستی جس میں یہ ہے کہ آپ اس نیت سے دوستی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی دین اسلام کی طرف راغب کر لیں گے یا لے کر آئیں گے، تو وہ تو ایک پسندیدہ چیز ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان خود پہلے دین کو فالو کرنے والا ہو اور قرآن و سنت جاننے والا ہو، اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو، پھر ہی وہ کسی دوسرے کے لیے دعوت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 52 سے 53 یا 52 سے 53 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہچان اور ان کے انجام کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے، تو وہ ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں، کہ بلا شبہ یقیناً
وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانی بتائی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حالات سے ڈرتے ہوئے کفار سے دوستی کرتے ہیں، کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ کیا پیش آنے والی ہے، کہ کفار ان کے اوپر غالب نہ آ جائیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بنا کے رکھیں تاکہ مشکل وقت پہ پھر جو ہے وہ ہم ان سے مدد حاصل کر سکیں اور وہ پھر ہمارا کوئی بچت کا ذریعہ ہو سکے۔ تو جب اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا تو اپنے لیے پشیمان ہو جاتے تھے اور پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ تو منافقت سے بچنے کی ضرورت ہے اور اخلاص کے ساتھ ایمان پر قائم رہنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور مشکل حالات میں صبر کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آیت نمبر 54 سے 56 میں، 54 سے 56 میں اللہ، رسول اور مومنین کی دوستی کی اہمیت کا بیان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اس سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہی ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور اللہ کے حضور جھکے رہے، کیونکہ وہ جو دین کو مطابق چلنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں، ایمان والوں سے محبت کرنے والے ہیں، وہی اللہ کے رسول اور مومنین کے سچے دوست ہیں۔ جو اللہ کے رسول اور مومنین کو دوست بنائے گا وہی اللہ کی جماعت میں شامل ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ تو اللہ، رسول اور مومنین سے محبت اور دوستی کو مضبوط کریں ہمارے لیے کیا اسباق ہے؟ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں۔ رکو نمبر 13 ہے آیت نمبر 57 سے 66 تک۔ یہ رکو ہمیں دین کا مذاق اڑانے والوں سے دور رہنے، بدعمالیوں سے بچنے اور اعتدال پسندی اور حق پرستی کی راہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ آیت نمبر 57 میں دین کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی کی ممانعت کا بیان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گی اپنا دوست نہ بناؤ۔ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دوست نہ بنائیں جنہوں نے ان کے دین کو مذاق اور کھیل بنایا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا کفار میں سے ہوں۔ تو بات صرف اہلی کتاب اور کفار کی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی، آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو مسلمانوں کا یہ حال ہے نا، سوسائٹی کے اندر جو بہت اب یہ تو چیز سامنے نظر آتی ہے کہ لوگ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر بہت سے ایسے لطیفے ہیں جو چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں، جو دین کے باتوں پر، احکامات کے اوپر، تو بہت بڑا گناہ ہے یہ سب۔ اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ کہیں پر بھی اگر کوئی دین کے کسی حکم کے حوالے سے، چاہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جیسے پردے کا حکم ہے یا حجاب کا حکم ہے یا داڑھی کا ہے یا اور سنت کو فالو کرنے کا ہے، دین کو فالو کرنے کا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، دین کے حوالے سے، کسی حکم کے حوالے سے بھی، جہاں کہیں بھی کوئی ایسی ہنسی مذاق کی بھی بات ہو، تو دین کا معاملہ کیونکہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، تو وہاں پر کوئی ہنسی مذاق نہیں ہو سکتی۔ ہنسی مذاق ہم عام معاملات میں تو کر لیتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں یا ان کے، لیکن دین کے کسی حکم کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز ہو تو وہاں پر روکا جائے، کرنے والوں کو بھی روکنا چاہیے اور وہاں ایسی جگہوں سے اٹھ جانا چاہیے تاکہ اس میں ہم شامل نہ ہو سکیں۔ بعض اوقات ہم بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، لائٹ دیتے ہیں ان چیزوں کو اور فیل نہیں کرتے، لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہے، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے،
بس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، تو اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں تاکہ آپ کے ایمان پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں اگر آپ حقیقی مومن ہیں۔ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو سیدنا بلال کی اذان کا جو ہے، جس طرح یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے نا، تو ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، کہا جاتا ہے کہ اللہ عالم، لیکن بہرحال وہ تو ویسے بھی مذاق اڑایا کرتے تھے چیزوں کا۔ کہہ دو کہ اہل کتاب انہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے بہت زیادہ برے ہیں، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصہ ہوا، ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرماتا ہے کہ کیا تم ہمیں اس لیے ملامت کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو پہلے نازل ہوا ایمان لائیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھے جو اس نے نہیں دیکھا، جھوٹ بولے، حقیقت بیان نہ کرے۔ تو اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور بدعملیوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتائج سے عبرت حاصل کریں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے ہیں اور یقیناً اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے وہ گناہ اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یقیناً برے کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جسے جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے، تو اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی، یعنی کہ بڑی بات ہے کہ اس میں ہمارے لیے واضح جو ہے ہدایت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو نظام نافذ کر دیا جائے، شریعت، تو پھر اس کی وجہ سے کہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برا ہی عمل کر رہے ہیں۔ تو ان آیات میں اس رکو کے اندر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی بدعمالیوں پر لعنت فرماتا ہے، لیکن ان میں سے ایک اعتدال پر پسند گروہ بھی ہے جو حق پر قائم ہے کہ اگر وہ تورات، انجیل اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس پر عمل کرتے تو اس کی وجہ سے کیا ان پر برکتیں نازل ہوتی، جو کچھ دین کی طرف راغب تھے اگر وہ پورے کے پورے دین کے احکامات کو فالو کرتے تو اللہ کی رحمت اور برکت کے مستحق ٹھہرتے۔ پھر اعتدال پسندی اور حق پرستی کو اپنائیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر عمل کریں تاکہ برکتیں حاصل ہو سکیں۔ رکو نمبر 14 ہے، یہ رکو ہمیں توحید کی اہمیت، دین میں اعتدال، نیکی کی تلقین، برائی سے روکنے اور دوستی اور دشمنی میں حکمت عملی اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ آیت نمبر 67 ہے، اے رسول
جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دو۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرما لے گا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، ان میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا ہے، اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ تو اللہ کے پیغام کو بغیر کسی خوف کے دوسروں تک پہنچائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی کوئی بات یا حق بات کہنے سے ڈر کی وجہ سے رک جاتا ہے، تو یہ پتہ نہیں اس کا کیا رزلٹ آئے گا، اگلا ناراضگی ہو جائے گی، یا سوسائٹی جو ہے لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے خوف کی وجہ سے بہت زیادہ انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کر پاتا، اس کو فالو نہیں کر پاتا، اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہر طرح سے، لوگوں کے تانوں سے بھی تمہیں بچائے گا، مشکلات میں بھی تمہاری حفاظت کرے گا، اور تمہارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوگے۔ آیت نمبر 68 سے 69 میں اہل کتاب کے تورات، انجیل اور قرآن پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کی جو تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف جناب سے نازل کیا گیا ہے، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور صابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو حکم دیتا ہے کہ وہ تورات، انجیل اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر عمل کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان پر برکتیں نازل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، دین میں بدعات سے بچیں اور سنت کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 70 سے 71 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت اور اہل کتاب کا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی وہ رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا یعنی انبیاء کو، اور ایک گروہ کو یعنی انبیاء کے ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرماتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انبیاء بھیجے، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ وہ گمان کرتے تھے کہ ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، حالانکہ وہ اندھے اور بہرے بن گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے اس دن اس شخص کو ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا یا نبی کے قتل کا حکم دیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کو قتل کیا یا نبی اسے قتل کرے۔ انبیاء کی تعلیمات کا احترام کریں اور ان پر عمل کریں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کریں۔ آیت نمبر 72 سے 75 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت اور الوہیت کا انکار ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا
اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور بضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ ایک انسان تھے، ان کی ماں صدیقہ تھی۔ صدیق انبیاء کے بعد سب سے بڑا بلند درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا، اس کا مال اور خون حرام اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو توحید پر قائم رہیں اور شرک سے بچیں، انبیاء کی بشریت کا اعتراف کریں اور انہیں الوہیت کا درجہ نہ دیں، یعنی کہ الہ کا معبود کا درجہ نہ دیں۔ بشر ہیں، ان کے بشر ہیں، ہاں ان کے بشر ہونے کے لحاظ سے وہ اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن ہیں وہ انسان ہی۔ آیت نمبر 76 ہے، آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا۔ تو غیر اللہ کی عبادت کی مذمت کی گئی ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ سے کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نفع کا نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں، اپنے عقیدے میں توحید کو مضبوط کریں۔ آیت نمبر 77 سے 78 میں اہل کتاب کی گمراہی اور انبیاء کی لعنت کا تذکرہ ہے۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ آگے آخری آیات ہیں بارے کی، بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں نے پر جنہوں نے کفر کیا اور داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو حد سے تجاوز کرنے اور گمراہی میں مبتلا ہونے پر تنبیہ کرتا ہے، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل میں گناہ عام ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں روکا لیکن وہ باز نہ آئے، پھر علماء بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، تو اللہ نے ان کے دل ایک دوسرے پر مار دیے اور ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی۔ دین میں غلف سے بچیں اور اعتدال پسندی اختیار کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہیں۔ آیت نمبر 79 ہے، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے جس کو اپنے لیے کر لیتے ہیں، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو برائی دیکھ کر بھی ایک دوسرے کو اس سے نہیں روکتے تھے، اور یہ ان کا بہت برا عمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اس سے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو معاشرے میں برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، اس میں اپنا کردار ادا کریں، نیکی کی تلقین کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ دین میں غلف سے بچیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اگلی آیات ہے، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا یقیناً ہم ان میں علماء اور راہب ہیں، اور بلا شبہ ہم وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں، جبکہ نصارہ دوستی میں پھر بھی قریب تر ہیں، کیونکہ ان میں عبادت گزار عالم اور درویش ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو دوستی اور دشمنی میں حکمت اور بصیرت سے کام لیں، انصاف اور حق پسندی کو مد نظر رکھیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہاں پر پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے نور کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، ہمیں نافع علم اور عمل صالح کی دولت عطا کرے، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت کی راہ پر قائم رکھے۔ قرآن کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔